ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو خواب میں دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور بہت بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے نمازی ہیں، بہت اچھے انسان ہیں جن کا نام عبداللہ بن مبارک ہے۔ ایک انسان نے ان کے پڑوسی عبداللہ بن مبارک کے پڑوسی جو تھے وہ لوہار تھے، ان لوہار کو خواب میں دیکھا۔ تو خواب میں دیکھنے کی بعد بڑی حیرت ہوئی کہ اس لوہار کا مقام، اس لوہار کا درجہ ان اللہ والوں کے برابر ہے، یعنی کہ عبداللہ بن مبارک کے درجے کے برابر ان کے پڑوسی لوہار کا درجہ ہو گیا ہے۔ صبح کو جب اس انسان کی آنکھ کھلی جس نے لوہار کا درجہ ان اللہ والوں کے برابر دیکھا، تو وہ لوہار کی بیوی کے پاس گئے اور جانے کے بعد دریافت کیا، اے لوہار صاحب کی بیگم صاحبہ، ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر کا ایسا کون سا عمل تھا، ایسی کون سی نیکی تھی، ایسی کون سی اچھائی تھی کہ اس اچھائی کی بدولت ایک لوہار انسان اللہ والے کے درجے تلک پہنچ گیا۔ تو لوہار کی بیوی نے پردے کے پیچھے سے کہا کہ ہاں، ان کے دو عمل ایسے تھے کہ تمام زندگی میں ان کے دو عملوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ بیوی عرض کرتی ہے کہ ان کا سب سے پہلا عمل تو یہ تھا کہ جب وہ کام کر رہے ہوتے تھے اور وہ ہتھوڑا لوہے کو پیٹنے کے لیے آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور اسی دوران اگر اذان ہو جاتی تھی تو وہ اپنے ہتھوڑے کو اوپر سے ہی نیچے ڈال دیتے تھے۔ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ لاؤ ہتھوڑا اوپر اٹھا ہوا ہے، ایک چوٹ مار ہی دیتا ہوں، نہیں، بلکہ اوپر سے ہی ہتھوڑے کو نیچے پھینک دیا کرتے تھے۔ یہ ان کا عمل اذان کے ادب میں تھا، اذان کا اتنا بڑا ادب کیا کرتے تھے اور اسی وقت جیسے ہی اذان ہوئی نماز کی تیاری میں لگ جایا کرتے تھے۔ اور دوسرا عمل یہ تھا کہ وہ رات کو بچوں کے ساتھ چھت پر سوتے اور عرض کرتے، افسوس کرتے، تمنا کرتے، خواہش کرتے کہ کاش میں بھی تھکا نہ ہوتا اور عبداللہ بن مبارک کی طرح میں بھی راتوں کو اللہ کی عبادت کرتا۔ میری بھی خواہش یہ ہے، مگر پرابلم میرا یہ ہے کہ میں اتنا تھک جاتا ہوں، اتنا نڈھال ہو جاتا ہوں، دن بھر ہتھوڑا چلاتے چلاتے میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں بچتی کہ میں شام کو اللہ کی عبادت کروں اور عبداللہ بن مبارک کے برابر عبادت کر سکوں۔ یہ خواہش میرے دل میں دبی کی دبی رہتی ہے اور مجھے نیند آ جاتی ہے۔ دوستو، نیکی کی خواہش اس لوہار کے دل میں تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لوہار کا درجہ ایک ولی کے برابر بنا دیا۔ تو ہم کو بھی چاہیے یہی کہ ہم اپنے دل میں نیکیوں کی خواہش رکھیں، اچھے اچھے اعمال کرنے کی دل میں تمنا رکھیں، اور آذان کا ادب ہم کو ہر حال میں کرنا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اور اگر آذان ہو جائے تو اپنا کام آپ کو وہیں پر چھوڑ دینا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لے آنا ہے۔ دوستو، دنیا میں کسی انسان کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے کہ نہ جانے کب اللہ کے یہاں سے بلاوا آ جائے۔ سمجھ لو، ہم سب کو ایک دم تیار رہنا چاہیے۔ جس طریقے سے ہم اسٹیشن پر کھڑے ہوتے ہیں اور جب ٹرین کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا سارا سامان پیک ہوا ہوتا ہے، سارا سامان ہمارا فٹ ہوتا ہے اور صرف ہم ٹرین کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ٹرین آئے گی ہم اس میں ایک دم سے تیار ہو جائیں گے، ایک دم سے بیٹھ جائیں گے۔ دوستو، زندگی کا بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے اپنی تیاری رکھتے ہیں تو آپ کو ٹرین مل جائے گی، اگر آپ کی تیاری نہیں ہے تو آپ کو بہت ساری دشواریاں آنے والی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک و مولا ہم سب کی پریشانی کو دور فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دنیا اور خاص کر آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کمنٹ باکس میں سلام کا جواب لکھنا نہ بھولا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔